محترم حاضرین درس، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، مسجد تقی الدین حیدرآباد کے محترم مصلیوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج 29 مارچ 2024 میں ایک بار پھر سرزمین حیدرآباد تلنگانہ کی مشہور ترین مسجد تقی الدین کے مصلیوں کے بیچ اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس درس کو مفید اور کارآمد بنائے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے جو رمضان کے ہیں تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی آ جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو آخر تقوی ہے کیا چیز؟ اور اللہ تعالی ہمیں مختلف قسم کی عبادات دے کر متقی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے یا وہ ہمارا فائدہ کرنا چاہتا ہے؟ اگر میرے بھائیوں اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے بھلائی کی راہ پر لگا دیتی ہے، وہ نیکیوں کی راہ میں دوڑنے لگتا ہے، اور یہی وہ صفت ہے جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ برائی کی راہ پر جب وہ قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک بیریئر بن کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اے حضرت انسان، تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ کی بغاوت سے دور ہو جائے، کہ اس برائی کی راہ پر تیرا قدم یہ تجھے خندق اور کھائی کی طرف لے جا سکتا ہے، تجھے عذاب جہنم سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو اے بندے مومن، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں قائم رکھ۔ مختصراً اگر میں کہوں تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے بچا جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ بچنے کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری اس حد تک ہم میں آ جائے کہ برائی کے چانسز ہوں، گناہ کرنے کے تمام مواقع دستیاب ہوں، پھر بھی ہم معاذ اللہ اللہ کی پناہ طلب کر لیں، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، ہم اللہ کی دعائیں دینے لگیں
اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ عام طور سے برائی سے اس وقت بچنا جب ہمارے سامنے اسباب ہی نہیں، ہمیں وہ برائی کرنے کا موقع ہی نہیں، یہ کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے جسے کمال تقوی کہا جائے گا کہ برائی کرنے کے تمام اسباب دستیاب ہیں اور حالات ہمیں للکار رہے ہیں اس برائی کی طرف، ہمیں دعوت گناہ دی جا رہی ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ حضرت یوسف جن کے نام کی ایک پوری سورت اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، وہ سورہ شریفہ جسے ایک قاری قرآن اگر پڑھے اور آپ عربی زبان کے جاننے والے ہوں، اللہ اکبر، صرف آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کا دل بھی روئے گا۔ وہ سورہ یوسف اس عظیم نبی کی داستان کو سناتا ہے۔ اس سورت میں اس واقعے کا اندراج ہے جس میں یوسف علیہ السلام ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں عزیز مصر کے محل میں ہیں۔ وہ خاتون جو خود حضرت یوسف کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، وہی خاتون آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہتے، لیکن آخر ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں تنہا بلاتی ہے۔ یوسف، آؤ، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات کی قدر کرو، میں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، میں نے تمہاری ہر چاہت کو پورا کیا ہے، جائز چاہتوں کو تمہارا خیال رکھا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، آؤ میری ایک خواہش پوری کر دو۔ لیکن یوسف علیہ السلام، گناہ کا موقع ہے، تمام اسباب دستیاب ہیں، زلیخا اور یوسف ایک کمرے میں تنے تنہا ہیں، تیسرا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی بھی چیز نہ زمینوں میں چھپ سکتی ہے اور نہ آسمانوں میں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، عزیز مصر نے تو مجھے پالا پوسا ہے، میرے رب ہیں وہ، پرورش میری انہوں نے کی ہے، اچھا ٹھکانہ اور گھر مجھے دیا ہے، اس محل میں میری پرورش ہوئی ہے، میں یہ خیانت کروں؟ اللہ ایسے خائنوں کو ظالم سمجھتا ہے اور ظالم کبھی نجات نہیں پاتے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ سب؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اللہ کی دعائیں دی، اللہ سے پناہ مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے ان کا دامن گناہوں سے بچ گیا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اپنی زندگی کے پرانے اوراق کو الٹیں، دہرائیں، دیکھیں، سبق حاصل کریں، کیا واقعی اس طرح کے حالات ہماری زندگی میں آئے اور ہم نے بھی معاذ اللہ کہا، ہم نے بھی اللہ کی پناہ طلب کی، ہم نے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا؟ اگر ہاں تو یقیناً یہ تقوی والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، مرثد بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ وارضہ، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی تھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے نوجوانوں کی۔ جب یہ لوگ مدینہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان سال لوگوں کو جمع کیا اور ان کی ٹیم اس مقصد سے بنائی کہ آپ لوگ خود تو اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر آ گئے ہو، لیکن آپ کے بہت سارے صاحب ایمان ساتھی اب بھی مکے میں کفار و مشرکین کی گرفت میں، انہیں نجات دلانا،
یہ ہماری ذمہ داری. تو آپ نوجوان ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ مکے جائیں اور جا کر کے اپنے شکار کی تلاش میں ہوں. جب مکہ سو رہا ہو تو اپنے ان ایمان والے بھائی اور بہنوں کو زنجیروں سے کھول کر انہیں مدینے کی راہ پر لگا دیں، ان کی مدد کریں، ظالموں کے ظلم و جبر سے انہیں نکالنے میں انہیں کوآپریٹ کریں. مرثد کہتے ہیں کہ ہم اسی ٹیم کا حصہ تھے. ایک بار ہم آئے، مکہ پہنچے، رات ہونے لگی اور ہم مکے سے قریب کے ایک باغ میں ٹھہر گئے. لیکن یہ رات چاندنی رات تھی. ہم انتظار میں تھے کہ مکے کے لوگ سو جائیں اور پھر ہم اپنے مقصد کی طرف نکلیں، اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو جنہیں غلام بنا کر مکے والوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، جو اب تک آزاد نہیں ہو سکے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنہیں آزادی نہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے جو آزاد نہیں، انہیں ہم ان کی زنجیروں سے نکال کر مدینے کی راہ پر لگا دیں. کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہوا کہ مکہ سو چکا ہوگا تو میں اس کھجور کے باغ کی چہار دیواری کے قریب سے گزرتا ہوا مکے کی گلی کوچوں میں گھسنا چاہ رہا تھا کہ اتنے میں میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک شیڈ اور ایک شیڈو. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوشیزہ، ایک خاتون میرے سامنے آ جاتی ہے اور مجھے پکارتی ہے، مرثد تم ہو؟ اس خاتون کا نام عناق ہے. جی ہاں میں مرثد ہوں. تو کہا، مرثد ایک زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. مرثد کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس خاتون سے ہمارے مراسم تھے، ہمارے تعلقات تھے، لیکن اسلام لا چکا تھا. اب میں اپنے ایمان کو بچا کر مکے سے مدینے جا چکا تھا، اپنے گھر بار، کھیت کھلیان، کنبے قبیلے کی قربانی دے چکا تھا، میں اللہ سے توبہ کر چکا تھا. لیکن یہ خاتون پھر میرے راستے میں آتی اور کہتی ہے، مرثد آج کی شام میرے نام، آؤ چلو، تم ہو، میں ہوں، چاندنی رات ہے، اچھی فضا ہے، آؤ چلو ہم اور آپ ایک ساتھ یہ رات گزار لیں. لیکن مرثد کہتے ہیں، کیا عناق، میں مسلمان ہوں. تو کیا ہوا؟ کیا تم جوان نہیں ہو؟ کیا تمہیں خواہشات نہیں ہیں؟ کہا، میں مسلمان ہوں. میں تمہارے گھر جا کر تمہاری خواہشات پورا کروں؟ یہ تو بڑے دور کی بات. میں تو اب تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں. ایز اے مسلم تمہیں ٹچ کرنا بھی میرے لیے اب گناہ ہے. میں تمہاری خواہشات نہیں پوری کر سکتا. عناق نے جب دیکھا کہ میری چاہت پوری ہونے جیسی نہیں ہے تو اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا اور کہا، مرثد اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، میرے گھر نہیں چلتے ہو، میری خواہشات پوری نہیں کرتے ہو تو سن لو، میں ابھی آواز لگاؤں گی، مکے والوں کو جگا دوں گی، پکڑ لیے جاؤ گے اور پھر تمہاری کیا بنے گی میں نہیں جانتی. لیکن مرثد نے کہا، کیا عناق، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، جو بن آئے تم کر ڈالو، لیکن میں یہ گناہ کا کام اب نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس نوجوان خوبرو انسان کے سامنے خوبرو دوشیزہ ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، رات کا سناٹا ہے، چاندنی رات ہے، تنہائی ہے، برائی کے تمام اسباب انہیں پکار پکار کر آواز دے رہے ہیں. لیکن ایسے میں ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں مسلمان. ایک مسلمان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آخر وہ خاتون آواز لگاتی، اسرعوا یا اہل القریہ، اسرعوا یا اہل القریہ، هذا رجل يحمل اسراکم،
ھذا رجل يحمل اسراکم، اے مکے والو دوڑو، دیکھو یہ انسان آیا ہے جو تمہارے قیدیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آواز لگائی، جہاں اس کی آواز پہنچی وہاں کے لوگ اپنے بستروں سے اٹھے، آواز کی طرف دوڑے۔ مرثد کہتے ہیں میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کے دوسری جانب دوڑ پڑا۔ لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور میں بھی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا گیا۔ ایک پہاڑ کے نیچے جا کر میں نے پناہ لے لی۔ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پیچھے آئے، میرے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ وہ باتیں کر رہے ہیں، میں نیچے سن رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ آج تیرے بندے کے پیچھے کتنے ظالم دوڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ الغرض وہ لوگ وہاں دیر تک باتیں کرتے رہے اور مرثد وہیں نیچے سنتے رہے، پر ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچی، واپس چلے گئے۔ مرثد کہتے ہیں میں نے دیر تک انتظار کیا، جب مجھے یقین ہو چلا کہ وہ سو گئے ہوں گے تب میں پھر سے اپنے شکار کی طرف گیا۔ میں نے کچھ غلاموں کی زنجیریں کھولی، انہیں آزاد کیا اور لے کر کے مدینے کی طرف چل پڑا۔ اور اس طرح سے یہ ہمارا سفر جب مکمل ہوا اور ہم مدینہ پہنچے تو آ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس بار کے سفر میں مکے میں میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول بتائیے کہ کیا یہ خاتون جو عناق میرے راہ کی رکاوٹ بن رہی ہے، میرے راہ کا روڑا بنی ہوئی ہے، کیا میں اسے شادی کر سکتا ہوں؟ نئے نئے مسلمان ہیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کفار کے ظلم و جبر سے بچانے کی فکر ہو رہی ہے، اور مرثد کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى He does not speak by his own will۔ اللہ کے رسول خود سے اپنے من سے کچھ بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی بولتے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، قرآن کی آیت اترتی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اے مومنو تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ رچاؤ، بھلے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی اور اچھی کیوں نہ لگیں، ان کے مقابلے میں تو وہ ایمان والی باندی بہتر ہے جس کے دل و دماغ میں ایمان پیوست ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت اترتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرثد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مرثد تمہاری شادی عناق سے نہیں ہو سکتی، مشرکہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اس نوجوان نے اپنی جوانی میں اپنی جوانی کی جو قدر کی ہے، کیا یہ تقوی نہیں ہے؟ کیا یہ تقوی کی صاف اور شفاف اور واضح تفسیر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ نوجوانوں، یہ واقعات ہمیں پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ یہ رمضان جو آیا ہے، جو ہمیں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، تقریباً دوسرا دہا رمضان کا مکمل ہونے کو ہے۔ کیا واقعی برائیوں سے بچنے کی صفت پیدا ہو گئی ہے؟ چوری کا موقع ہے پھر بھی ہم چوری نہیں کریں گے، گناہ کا موقع ہے لیکن گناہ سے دور رہیں گے، ہم اپنے آپ کو بچانے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی صفت اپنے اندر پا رہے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی مقصد رمضان ہے، ہم اس مقصد رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر نہیں یہ تبدیلی ہم اپنے اندر نہیں دیکھ رہے تو رمضان آیا اور یہ مہمان بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک عشرہ اور باقی ہے، گزر جائے گا اور ہم ویسے کہ ویسے اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ یہ تقوی اللہ رب العالمین اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ صرف ہمارا بھلا چاہتا ہے، وہ صرف اپنے مومن بندوں کا بھلا چاہتا ہے،
وہ صرف مومن بندیوں کا بھلا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ان بندے اور بندیوں کے اندر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی صفت آ جائے، تاکہ وہ جنت جو میں نے متقیوں کے لیے بنا کر رکھی ہے میں اس میں انہیں داخل کر دوں، وہ انہیں مل جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگو دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور اپنے رب کے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت جو بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ بولو، متقیوں کے لیے بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ رمضان دے کر، روزے دے کر ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. کس کا بھلا ہے بھائیو؟ بولو، اللہ کس کا فائدہ چاہتا ہے؟ اپنا یا ہمارا؟ صرف ہمارا. وہ ہمیں اپنی جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مقصد رمضان ہے میرے بھائیو. صرف بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو نڈھال کر لینا، کھانے اور پینے سے دور رہ لینا، یا صرف نمازیں پڑھ لینا، یا زکوٰۃ دے دینا، یا حج اور عمرے کر لینا، یہ عبادتیں یہی ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہمارے مقصد کو پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہیں، سورس ہیں. جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، آپ قرآن کی دوسری آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تمام عبادتیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، قربانی ہو، دعا ہو، نذر و نیاز ہو، عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں سب شامل ہیں. اللہ ہی نے عبادتوں کو دے کر ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور صرف اس لیے تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے، ہمارا بھلا ہو جائے، ہم عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ رب العالمین ہمیں بچانا چاہتا ہے. تقوی پیدا کر کے اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کودے جا رہے ہیں، ہم ہیں کسی خندق اور کھائی کی طرف چلے اور دوڑے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، ہمیں اپنے اندر اس ٹریننگ کیمپ میں شامل کر کے اپنے آپ کو ہمیں تقوی کے مراتب کو حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے. ورنہ میرے بھائیو، اگر ہمارے روزے صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا پڑوسی روزہ رکھ رہا ہے، ہماری نمازیں اس لیے ہیں کہ ہمارا کلیگ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہماری قربانیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی قربانیاں کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو آپ اپنے عبادتوں کی خیر مناؤ. اللہ کی قسم، اگر صرف عبادتیں کر لینا ہی مقصد ہوتا تو انسانوں کا ایک طبقہ 5 وقتہ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، خانہ کعبہ کا طواف بجا لا کر، زکوٰۃ کی رقمیں بانٹ کر، حج بیت اللہ کر کے جہنم رسید نہ ہوتا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی مدینے کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جنت کی بشارت پاتے ہیں. اور اسی مدینے کے اندر ایک اور جتھا بھی موجود ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہے، جو کبھی کبھار جہاد پر بھی نکل جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. میرے بھائیو، کیا نام ہے اس جتھے کا؟ جی، اس گروپ کا نام کیا ہے؟ منافقین. سورہ منافقون اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی. آپ اندازہ کریں کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ 5 وقتہ نمازی تھے وہ. یہ اور بات ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بہت گراں گزرتی تھی، اس لیے کہ ان کا معاملہ یراؤن الناس، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے دلوں میں یہ چاہت تھی ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. تو تمام تر اعمال کرنے کے باوجود وہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد عبادت جو تقوی ہے وہ ان کے اندر نہیں.
اخلاص نہیں، ریاکاری۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی عبادتیں جو اللہ نے دی ہیں اسے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس مقصد پر نظر رکھنا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہا ہے۔ تمام عبادتیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں برپا کیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے تیرے بندے اور بندیاں تو انہیں ہر رات آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی اس رمضان میں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں تو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں تو جنت نصیب فرمانے والا ہے۔ آمین۔ اے اللہ، اب تک ہماری جو نمازیں، جو روزے، جو عبادتیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور رمضان کے جو ایام باقی ہیں اے اللہ ہمیں ان کی بھی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔